اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا موضوع ہمارا حقوق الوالدین ہے۔ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا حکم دے کر یا شرک سے منع فرما کر اس کے ماہ بعد والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کا حکم دیا۔ من جملہ ان مقامات میں سے ایک مقام کا ذکر مندرجہ بالا آیہ کریمہ ہے، جس میں حکم ہوا اور تیرے رب نے حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو۔ پھر اگر تیرے سامنے ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بوڑھے ہو جائے تو ان سے اف بھی نہ کہو اور نہ انہیں جھڑکو اور ان سے عزت کی بات کہو اور ان کے لیے عاجزی کا بازو بچھا دو نرم دلی سے، اور ان کے لیے اپنے رب سے یوں دعا کیا کر، میرے پالنے والے تو ان پر رحم فرما جس طرح کہ انہوں نے مجھے بچپن میں پالا۔ یعنی بڑھاپے میں جا کر جب والدین کمزور ہو جائے، اعضاء میں طاقت نہ رہے، بڑھاپے میں بچپن جیسی باتیں کرنے لگے اور جس طرح تو ان کے سامنے بچہ تھا مگر وہ تم سے پیار کرتے رہے، اب اگر وہ اس تیری والی حالت پر آ گئے ہیں تو اگر کبھی زبان سے ایسا لفظ بول دے جو تیری طبیعت پر گرا گزرے تو خبردار اف تک بھی نہ کہنا۔ ایک ماں نے اپنے بیٹے کو آزمانے کے لیے چند مرتبہ ایک ہی بات پوچھی تو تیسری مرتبہ ہی بیٹا غصے میں آ گیا۔ ماں اندر گئی اور کاپی لے آئی، بیٹے کے آگے رکھی اور کہا، تو نے ایک ہی بات ایک ہی وقت میں مجھ سے 100 بار پوچھی تھی اور میں نے ہر بار تجھے تیرا منہ چوم کر جواب دیا تھا۔ یقین نہیں آتا تو یہ کاپی دیکھ لے، میں نے آج کے دن ہی کے لیے سنبھالی ہوئی ہے۔ والدین بالکل معذور بھی ہو تو اولاد کے لیے سراپائے رحمت ہے، ان کو بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے۔ فرما بردار بیٹا جب سارا دن محنت کر کے تھکا ہوا رات کو گھر آتا ہے، والدین کا چہرہ دیکھ کر اس کی ساری تھکاوٹیں دور ہو جاتی ہے۔ علماء فرماتے ہیں اس جہاں کی سب سے بڑی نعمت والدین ہے اور اگلے جہاں کی سب سے بڑی نعمت حضور علیہ السلام کی شفاعت ہے، لیکن اس نعمت کی قدر عموماً نعمت چھن جانے کے بعد ہوتی ہے۔ پوچھو ان سے جن کے والدین وصال کر گئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نماز جو خاص الخاص اللہ کی عبادت ہے، اس میں بھی رب جعلنی پڑھ کر والدین کے لیے دعا کی جاتی ہے، لیکن یہ دعائیں وہی اولاد کریں گی جو دیندار ہوں گی۔ جو والدین کو اولڈ سرونٹ سمجھنے والے ہیں وہ کیا ان کے لیے دعا اور ان کا احترام کریں گے۔ کہتے ہیں ماں نے نافرمان بیٹے کو کہا، بدبخت، میں نے تمہیں 9 ماہ جس عزیزت سے پیٹ میں رکھا ہے وہ لمحات یا میں جانتی ہوں یا میرا خدا جانتا ہے۔ آج کل پڑھی لکھی فیملیوں میں بھی دیکھا گیا ہے کہ والد بیچارہ ساری عمر دفتر کی نوکری کرتا ہے اور جب ریٹائرڈ ہو جاتا ہے تو پوتے پوتیوں کو اٹھا کر بازار لے جانا ان کا دل بہلانا، ٹوکری پکڑ کر سبزی وغیرہ لانا اس کی ڈیوٹی لگا دی جاتی ہے اور لوگوں کو یہ بتایا جاتا ہے بس فارغ رہتے ہیں اور ان کو کہہ دیا ہے کہ بس اب آرام کرو، حالانکہ اگر وہ یہ کام کرے تو ورنہ گھر والوں پر ایک بوجھ سمجھا جاتا ہے، گویا نوکر بن کر رہے تو قابل قبول ہے ورنہ پھر بالکل فضول ہے۔ خدا را ان کو بوجھ نہ سمجھو بلکہ یوں سمجھو کہ تمہیں جو کچھ مل رہا ہے ان کی سفید بالوں کا صدقہ مل رہا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام جب بوڑھے ہو گئے تو قرآن مجید سورہ قصص کے 3 رکوع میں ہے کہ ان کا بیٹا کوئی نہ تھا، ان کی 2 بچیاں ہی تھی جو سارے کام خود کرتی تھی، کنویں سے پانی بھی خود لے کر آتی تھی اور اپنے والد گرامی کو کام کرنے نہ دیتے تھے۔ یوسف علیہ السلام نے جب اپنی بھائی بنیامین کو اپنے پاس رکھ لیا، بھائیوں نے عرض کیا، ہم نے کسی کو رکھ لی، ہمارا باپ بوڑھا ہو چکا ہے، ہم میں سے کسی کو رکھ لے، ہمارا باپ بوڑھا ہو چکا ہے، اس کی آنکھیں سفید ہو چکی ہے اور اس کا صدمہ برداشت نہ کر سکے گا۔ بس اتنا سننا تھا کہ فوراً اپنی قمیض اتار دی اور فرمایا، جا کر باپ کے چہرے پہ رکھو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ یعنی ایک لمحہ بھی باپ کی تکلیف کو برداشت نہ کیا۔ والدین کو زکوٰۃ دینا اس لیے بھی ناجائز ہے کہ زکوٰۃ مال کی میل ہوتی ہے
اور والدین نے تجھے میل سے نہیں بلکہ خون جگر سے پالا ہے، لہٰذا تو بھی ان کو میل نہ کھلا۔ والدین کو یہ مقام اسلام نے دیا ہے۔ دیکھتے نہیں ہو کہ ہندوازم میں باپ وزیر اعظم بھی ہو، اگر مر جائے تو خود اس کا بیٹا اس کو اپنے ہاتھوں سے آگ لگاتا ہے، اور مسلمان غریب والدین بھی اگر مرتے ہیں تو بیٹا مرنے کے بعد ان کو عزت سے دفن کرتا ہے، ان کی قبر کے بوسہ لیتا ہے، ایصال ثواب کرتا ہے۔ جو اسلام موت کے بعد بھی اولاد کو والدین کا اس قدر وفادار بناتا ہے، کیوں نہ زندگی میں ہی اس سے وفاداری کی جائے۔